بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں VOJ کا پروگرام آواز خلق اور میں ہوں آپ کا میزبان ساجد ورک، اور تجزیے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں جناب سینئر صحافی میاں طارق فیض صاحب۔ اس وقت پاکستان کے اندر صورتحال، خاص طور پہ معاشی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر تمام لوگ اس وقت انتہائی فرسٹریشن کا شکار ہیں، پریشانیوں میں جکڑے ہوئے ہیں اور مختلف مسائل کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ذہنی صلاحیت بھی تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ کسی قوم کی ذہنی اور جسمانی صلاحیت ختم ہو، اور وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو، اور یہ بہت بڑی جو ہے ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ آنے والے وقت میں جس طرح ہم کمزوری کا شکار ہو رہے ہیں، ذہنی کمزوری کا شکار ہو رہے ہیں، جسمانی کمزوری کا شکار ہو رہے ہیں، یہ آنے والے وقت میں ہمارے لیے کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، یہ جاننے کے لیے کوشش کی جائے گی جناب میاں طارق فیض سے کہ اس کی اصل وجوہات کیا ہے۔ جناب میاں طارق فیض صاحب، السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیریت ہے؟ آپ کی طبیعت تھوڑی سی ناساز تھی؟ نہیں، الحمدللہ کچھ بہتر ہے، شکر اللہ کا۔ کبھی کبھی وہ مجھے ویسکولر ہیڈک ہوتی ہے جس کو میگرین کہتے ہیں، تو وہ پھر بعض اوقات شدت اختیار کر جاتی ہے، تو پھر دوائی وغیرہ لے کے ذرا سب کچھ زندگی کے ساتھ چلتا ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، بالکل۔ تو اچھا، ایشو یہ ہے جو آپ نے بات کی ہے، آج کا جو ہمارا موضوع ہے آواز خلق پروگرام میں، کہ معاشرے کی بیرا روی اور معاشرے کی فرسٹریشنز جو ہے، تو سب سے پہلے جو آپ نے بات کی ہے معاشی ناہمواری، صحیح، یہ تو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کسی بھی معاشرے کی جو ہے نا فرسٹریشن کا، بیرا روی کا اور راہ راست سے دوری کا۔ لیکن اس میں ایکچوئل جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ دین سے دوری جو ہے، جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق جو آپ نے ایک ضابطہ حیات دیا ہے، اس سے جو دوری ہے نا، اس کی وجہ سے معاشرے میں یہ جو ناہمواری ہے، یہ فرسٹریشن ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ اب یہ جو گزشتہ دنوں عید میلاد النبی بڑے جوش و خروش سے منائی گئی، صحیح، اور چونکہ مشرق میں یہ جو عقیدت پسندی ہے، یہ میرا خیال ہے جتنی پوری مسلم کنٹریز ہیں، مسلم ورلڈ ہے، زیادہ جو ہے وہ ادھر ہمارے انڈو پاک میں، برصغیر میں زیادہ عقیدت کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ بالکل، اس میں ہمارے جو ہے وہ جلوس بھی نکلے، تقاریب بھی ہوئیں، لنگر بھی تقسیم کیے گئے، اور لوگوں نے کھل کر اپنی حقیقت کا اظہار کیا، صحیح، اور اس پہ تقریباً کروڑوں نے اربوں روپیہ خرچ کیا گیا، صحیح۔ لیکن اس تمام صورتحال میں کہیں بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے فرمودات کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہوا ہے، جو حضرات جلوس میں شامل ہیں وہ باہر کھڑے ہیں، صحیح، لیکن مسجد میں اندر جماعت ہو رہی ہے، اور جماعت جو ہے وہ نماز جو ہے وہ چند وہی لوگ پڑھ رہے ہیں جو آلریڈی اس کے پابند ہیں یا پڑھتے ہیں، صحیح، باقی جو اکثریت ہے وہ مسجد کے باہر کھڑی ہے جلوس کی شکل میں۔ حالانکہ اس دن جمعۃ المبارک تھا، جی جی جی، اس دن جمعۃ المبارک تھا۔ میں نے بھی یہ بات محسوس کی ہے کہ لوگ صرف کھڑے ہی نہیں تھے، اس وقت باقاعدہ جماعت ہو رہی تھی، اور باہر ایک گروہ جو ہے، یا ایک مطلب قافلہ جو تھا، گروہ تو نہیں ہم کہہ سکتے، ایک قافلہ، وہ باقاعدہ لاؤڈ سپیکر پہ وہ جو ہے وہ اناؤنس کر رہا تھا، ہاں جی، کرتا ہوا جا رہا تھا، جبکہ اس کو پتہ ہے کہ جس مسجد کے قریب سے ہم گزر رہے ہیں وہاں پہ باقاعدہ جماعت ہو رہی ہے، اور جمعۃ المبارک کی جماعت ہو رہی ہے، لیکن وہ اپنے معاملے میں اپنے جو اپنی عقیدت سمجھ لیں کہ وہ اس میں مگن ہے۔ دیکھیے نا کہ ساجد صاحب کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات جو ہے نا، وہ اگر ہماری سوسائٹی میں یا ہم لوگ وہ اپنا لیں
تو میرا خیال ہے کہ وہ اتنے ٹیپیکل نہیں، اتنے پیچیدہ نہیں ہیں، صحیح، لیکن صرف ان کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ بالکل، جیسے کہ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں عدم اعتماد کی جو صورتحال ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے عدم برداشت کی صورتحال جو ہے، کوئی بندہ بھی کسی کو بھی یا کسی بات کو برداشت نہیں کر رہا۔ اس کے بعد جو میجر فیکٹر ہے وہ کیا ہے؟ وہ حسد ہے، وہ بغض ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ نماز میں اذان میں یہ کہا جاتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور وہ جو حی علی الفلاح ہے، جو فلاح کیا ہے؟ وہ معاشرے کی فلاح ہے، صحیح، جو انسانوں نے جو انفرادیت سے ہٹ کر مجموعی طور پر ایک دوسرے کی سوچنا ہے، ایک دوسرے کے کرنا ہے۔ صحیح۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حیات طیبہ آپ دیکھیں تو آپ نے بھی جو ہے وہ اجتماعیت کا درس دیا ہے۔ بے شک۔ آپ اگر قرآن پاک کی جتنے بھی دعائیہ الفاظ ہیں، قرآن پاک کے جو آیات ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا انفرادی طور پر، وہاں اجتماعیت کا درس ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ایک دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ ربنا کا لفظ جمع کا صیغہ ہے جی۔ اس میں کیا ہے؟ اگر آپ دعا کر رہے ہیں اس میں آپ تمام مسلمانوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ بے شک۔ اور جیسے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ بھی اجتماعیت آ گئی۔ صحیح۔ آگے یہ دیکھیں سورۃ عمران کی جو آخری آیات ہیں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، یہ بھی اجتماعیت آ گئی۔ مقصد یہ ہے ہم نے قرآن کے احکامات کو چھوڑ کر، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو چھوڑ کر جب ہم اپنے ٹریک سے ہٹ چکے ہیں تو پھر ہمارے لیے یہ پریشانیاں، یہ فرسٹریشن یہ ہمارا مقدر بن چکی ہیں، یہ مشکلات جو ہے ہمارے مقدر بن چکی۔ ہمیں یہ ساجد صاحب دیکھیں بہت سے مسائل ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے مسائل کیا ہے، صحیح، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہماری منزل کیا ہے، صحیح۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بے سکونی، ہر انسان بے سکون ہے، صحیح، ہر انسان فرسٹریشن کا شکار ہے۔ صحیح۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، آپ کی جو فرمودات ہیں، آپ کی جو تعلیمات ہیں، اس پر عمل پیرے نہیں ہیں۔ صحیح۔ دیکھیں نا کہ ہم آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماننے والے ہیں، لیکن ہمیں ان کے پیروکار بھی ہونا چاہیے نا۔ صحیح۔ کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، جو منافقین تھے، کفار تھے، وہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک پوری آیت اتاری، اللہ نے کہا اے نبی یہ کہتے ہیں، یہ کون؟ منافقین، ٹھیک ہے، یہ کفار، یہ کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ جھوٹے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کے پیروکاری اور آپ کے فرمودات پر عمل پیرا ہونا جب تک وہ نہیں ہوگا تو ہم کیسے دعویٰ کریں کہ ہم آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا وہ پیروکار ہیں یا ان کے ماننے والے ہیں۔ میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں آپ سے۔ نہیں، بات تو آپ کی میاں صاحب بالکل درست ہے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان ہو یا پوری امت مسلمہ ہو، جہاں کہیں بھی مطلب مسلمان قیام پذیر ہے، وہاں صحیح معنوں میں اسلام آپ کو دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ اسلام کی اصل جو روح ہے وہ یہی ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی تابع داری کریں، ٹھیک ہے، آپ قرآن پاک کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے جو کام کیا ہے ہم ان کو فالو کریں۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، بدقسمتی سے ہم کہتے ہیں جمہوریت پاکستان کے اندر ہے یا جتنے بھی ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں ان میں جمہوریت۔ اب جہاں تک مسلمانوں کا ہے کہ زیادہ تر مسلمان ممالک جتنے بھی ہیں وہاں پہ آپ کو نظر آتی ہے بادشاہت، جی جی، آپ کو کہیں بھی مطلب ہے جمہوریت نظر نہیں آتی، جمہوری سسٹم جو ہے، یعنی مسلمانوں میں جہاں کہیں بھی ہے وہ ملوکیت نظر آتی ہے۔ جی جی، ملوکیت جو ہے وہ اسلام میں منع ہے۔ جی جی، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شہادت ہے، واقع جو کربلا ہے، وہ در حقیقت وہ خلافت راشدہ جی جی اور
ملوکیت کے درمیان ہے کہ ملوکیت جو ہے وہ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے، ایک گروہ کی اجارہ داری، ایک گروہ کی اجارہ داری جو ہے وہ نہیں ہے۔ اچھا، جہاں تک جمہوریت کا تعلق ہے تو اسلام میں سب سے زیادہ جمہوریت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی بھی خلیفہ کا اپنا انتخاب کیا جاتا تھا تو اس وقت جو ایک شورا تھی، شورا تھی، وہ یہ فیصلہ کرتی تھی کہ کس کو ہم نے خلیفہ مقرر کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جہاں تک مساوات اور رواداری اور جمہوریت کا کانسیپٹ ہے وہ تو سب سے زیادہ اس میں ہے۔ ہم کس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر نہ جمہوریت ہے اور نہ اسلامی نظام ہے۔ اب کیا خیال ہے کہ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ساجد صاحب، بات یہ ہے کہ جمہوریت ہے کیا؟ انسانی حقوق کی پاسداری۔ صحیح، بالکل، اس کو جمہوریت کہتے ہیں۔ بالکل۔ یہ دیکھیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی میں سیاست کی ہے، کیا آج ہمارے ہاں وہی سیاست ہے؟ بالکل نہیں، ہرگز۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے زندگی میں کاروبار کیا ہے، تجارت کی ہے، کہ آج ہم ویسے ہی تجارت کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں۔ کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جیسے ان کا رہن سہن تھا، آج ہمارا وہی طرز زندگی ہے؟ بالکل نہیں۔ آپ دیکھیں کہ کردار اگر دیکھیں ہم اپنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں شرم آتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے ہم چور ہیں، اور واقعتا نہیں ہم چور ہیں، کیونکہ ہمارا کردار، ہمارا قول اور ہے، ہمارا فعل اور ہے۔ صحیح، قول و فعل میں تضاد ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جو مساجد تھیں، آپ دیکھیں نا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مساجد تھی وہ ایک سوشل پلیٹ فارم تھا۔ صحیح، وہاں علاقائی مسائل جو تھے مسلمانوں کے آپس کے، لڑائی جھگڑے یا ان کے جو بھی معاملات تھے وہ ادھر طے کیے جاتے تھے۔ صحیح۔ کیا آج آپ کی مساجد میں ایسا کوئی ماحول ہے؟ بالکل نہیں، کہیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ بالکل، صرف یہ ہے کہ وہاں کیا کس لیے مساجد ہیں، آپ آئیں، آپ سجدے ادا کریں، نماز ادا کریں، ٹھیک ہے جی گا، تو اس کے بعد آپ اپنے اور ہر دو نمازوں کے درمیان باقاعدہ مسجد کو تالا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، میں یہ تالے کی بات کر رہے ہیں، آپ جماعت کے 15 منٹ بعد یا آدھے گھنٹے بعد اگر مسجد میں نماز پڑھنے گئے ہیں، آپ کو مسجد کو تالا لگا ملے گا۔ بالکل ایسا ہی۔ مقصد یہ ہے کہ یہ مسجد کیا ہے؟ مسجد ہمارا ایک سوشل پلیٹ فارم ہے، اللہ کا ٹھیک ہے۔ گھر ہے۔ ورنہ نماز تو دیکھیں نا، اللہ کی زمین ہے ساری، نماز تو سجدہ تو اللہ کو کہیں بھی دیا جا سکتا ہے، صحیح۔ لیکن یہ جو جماعت کے 27 درجے بڑے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے، اس کے پیچھے کوئی لاجک ہے نا، اس لاجک کو سمجھنا پڑے گا۔ صحیح۔ اور دوسری طرف دیکھیں کہ معاشرے میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی ہے، آپ نے بتایا کہ تجارت کیسے کرنی ہے، آپ نے بتایا کہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہماری تجارت کیسے ہے، صحیح، ملاوٹ ہم میں ہے، ذخیرہ اندوزی ہم میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ اپنا جو ہے کہتے ہیں خود ساختہ جو پرائس کنٹرول، مہنگائی، وہ ہم میں ہے، صحیح۔ مگر ہم کدھر، ہمیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی، ان کا ضابطہ حیات جو انہوں نے دیا ہے، وہ کہاں نظر آ رہا ہے؟ اسلام کے سے مطابقت ہی نہیں رکھتا، ہمارا عمل نظر ہی نہیں آ رہا۔ ہمارا عمل جو ہے وہ اسلام سے بالکل مطابقت نہیں رکھتا، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے مطابقت رکھتا ہے۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ مسائل تو پیدا ہوں گے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ اور تم یوں ہی نہیں چھوڑ دیے جاؤ گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور آپ نے محمد الرسول اللہ کہہ دیا ہے تو آپ سمجھیں کہ ٹھیک ہے جی ہماری اب خلاصی ہوگی، ایسے نہیں ہے۔ جس وقت تک آپ کے فرمودات، آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہوا جائے گا، اس وقت تک یہ فرسٹریشن، یہ پریشانیاں، یہ بے روی، یہ ختم ہی نہیں ہو سکتی۔ گھروں کے ماحول جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ کدھر وہ اسلامی تعلیمات ہیں، کدھر نبی کی تعلیمات ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ پردے کا ماحول جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں کہ عورت کے لیے کہ اس نے پردہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کہیں بھی آپ کو وہ نظام نظر نہیں آ رہا، سسٹم نظر نہیں آ رہا۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا، ہمارے جو علماء دین ہیں ان کو کردار ادا کرنا پڑے گا۔ دیکھیں نا کہ جو ہمارے علماء دین ہے، دین تو انبیاء کی وراثت ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ صحابہ پہ آیا، صحابہ
تابعین پہ آیا، تبع تابعین، اولیاء اللہ پہ آیا. صحیح. اب جو ہمارے علماء دین ہیں، ہمارے علماء کرام ہیں، یہ ان کے فرض میں شامل ہے کہ وہ لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں، فرمودات کے بارے میں، اور جو ان کا کردار ہے ہمارے علماء دین کا، وہ ہمارے لیے ایک مثال کے طور پر وہ اس کو پیش کیا جائے. صحیح. لیکن یہ سب چیزیں ہمیں معاشرے میں کہیں نظر نہیں آ رہی. معاشرے میں صرف کیا ہے کہ جو تو فرقہ بازی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ اہل سنت ہے، یہ دیوبند ہے، یہ فقہ جعفری ہے، یہ فلاں فلاں، ٹھیک ہے. تو مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، اس کے بعد یہ ہے کہ ہم آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. بے شک. ٹھیک ہے، تو پہلے ہم امتی تو بن جائیں. صحیح. جی. ہم امت ہی تو نہیں بن پا رہے، نہیں بن پا کہ یہ ذمہ داری جو تھی یہ ریاستی اداروں کی تھی، ریاست کے اعلیٰ جو با اختیار لوگ ہیں ان کی تھی، علماء دین کی تھی. لیکن جب سے پاکستان بڑھا اس پہ کوئی توجہ نہیں دی گئی. اب آنے والی نسل جو اس وقت فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے، وہ کسی بھی وجہ سے بڑھ رہی ہے، وہ بے روزگاری کی وجہ سے بڑھ رہی ہے، بے راہ روی کی وجہ سے بڑھ رہی ہے، یا دیگر جتنے بھی خرافات ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر ان کی وجہ سے بڑھ رہی ہے. لیکن آنے والی نسلیں جو ہیں ان پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ میاں صاحب میں تو یہاں تک کہ بعض بچوں کو اتنا باغی دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کس مسجد میں جائیں. کوئی کہتا ہے ہمارا جو ہے مسلک وہ درست ہے، کوئی کہتا ہے ہمارا مسلک درست ہے، کوئی کہتا ہے ہمارا مسلک درست ہے. ہمیں چاہیے وہ تعلیمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں یا قرآن پاک کی تعلیمات ہیں. اب لوگ بچے جو ہیں، آج کا بچہ جو ہے وہ باشعور ہے، وہ کوئی آج سے کوئی 50-100 سال پہلے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ ہر دور میں ایسا ہوا ہے. یہ بابا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے آ رہا ہے کہ ہر آنے والی جنریشن جو ہے وہ پہلے سے زیادہ فاسٹ ہوتی ہے، پہلے سے زیادہ ذہین ہوتی ہے، پہلے سے زیادہ قابل ہوتی ہے. تو گویا یہ موجودہ جو ہماری نسل ہے وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہے، اور آنے والی جو ہے اس سے بھی زیادہ ذہین ہوگی. اب وہ یہ بات سمجھنے لگے ہیں کہ جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے، جو ہمیں پڑھایا جا رہا ہے، وہ ظاہر سی بات ہے ان کی اپنی بھی ایک تحقیقی سوچ ہے، وہ ریسرچ کرتے ہیں، ان کے پاس مطلب انٹرنیٹ ہے، وہ گوگل سے، سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. وہ پھر جب کسی حدیث میں سوشل میڈیا میں پہ جب وہ کوئی 2 حدیثیں جو آتی ہیں ان کو پڑھنے کے لیے اور کنٹراڈکشن اس میں پیدا ہوتی ہے، تو وہ پھر سوچتے ہیں کہ آخر یہ کنٹراڈکشن کیوں ہے. اب پھر وہ جب وہ کسی سے وضاحت مانگتے ہیں تو وہ ہر آدمی جو ہے، ہر مسلک کا شخص جو ہے وہ اس کی توجیہ جو ہے وہ اسی طرح پیش کرتا ہے، جو کہ ان کو کنفیوز کر رہی ہے. وہ ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے. جی ہاں، وہ کنفیوز ہو رہا ہے. اگر یہی ماحول رہا ہمارے آنے والی نسل کے لیے تو پھر آنے والی نسل جو ہے وہ تو جو اس وقت جو آدھے پونے ہم مسلمان ہیں وہ تو شاید پورے وہ بھی نہ رہ پائیں. صاحب یہ ہے کہ جو ہماری آنے والی نسل ہے نا وہ ماشاءاللہ بڑی بریلینٹ ہے اور ہمیں ان سے پوری امید ہونا چاہیے. یہ سوشل میڈیا ہے، چلیں اس کی کوئی خرافات بھی ہیں لیکن میں کہتا ہوں اس کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں. وہ ایسے ہے کہ ہمیں بچپن میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ قرآن پاک کے ایک لفظ پڑھو گے نا تو آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی. بے شک. ہم وہ نیکیاں حاصل کرنے کے پیچھے نا ہم نے پورا قرآن پڑھ دیا. صحیح. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے جو قرآن پڑھا ہے یہ ہم سے مانگ کیا رہا ہے اور ہمیں دے کیا رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. دیکھیں نا یہ جو قرآن پاک ہے یہ جس قوم پہ یہ نازل ہوا اس قوم کی زبان تھی عربی. صحیح. ان کی مادری زبان تھی نا. صحیح. وہ تو سمجھتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں اگر مکے میں مدینے میں حج کے دوران یا عمرے کے دوران کبھی آپ جائیں تو جو وہاں ادھر کے جو امام صاحب ہیں یا پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں وہ جب قرآن پاک سنتے ہیں وہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. صحیح. چونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو ہم سن رہے ہیں اور یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مفہوم کیا ہے. اللہ ہمیں ادھر کیا
کہہ رہا ہے اور کس چیز کا وہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کر رہا ہے، کیا کہتے ہیں، متوجہ کر رہا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے بات یہ ہے کہ جو نیو جنریشن ہے نا وہ یہ ہے سوشل میڈیا انٹرنیٹ پہ جب ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھ رہی ہے، اس کو ایک ایجوکیشن مل رہی ہے اور اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ صرف ایک نیکیاں حاصل کرنے کے لیے کتاب نہیں ہے، یہ ایک پورا مکمل ضابطہ حیات ہے اور قیامت تک ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میں صرف یہ کہوں گا سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جو ہمارے علماء دین ہے اس وقت ان کو عملی طور پر میدان میں آنا چاہیے اور ان کو مسالک سے تفرقہ بازی سے بالا تر ہو کر اس کے قرآن و سنت کے مطابق آنے والی نسل کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک مسجد میں نماز پڑھنے میں گیا تو ادھر میں وضو کر رہا تھا، وہ میرے ساتھ امام صاحب بھی وضو کر رہے تھے. ایک بچہ وہ جو ادھر قرآن پاک پڑھتا تھا وہ بھاگتا ہوا آیا، اس نے آ کے امام صاحب سے کہا ہے قاری صاحب وہ جو فلاں بچہ ہے نا وہ ابھی ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا. اچھا. وہ میں بڑا ادھر نا حیران سا ہوا. اٹس مین یہ ہے کہ اس بچے کو ایجوکیٹ کیا گیا ہے، اس کو کہا گیا ہے کہ آپ نے اس مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جانی. یہی بات ہے نا کہ وہ بچے نے آگے شکایت لگائی ہے. بالکل. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ معاشرے کی جو آگے پہلے فرسٹریشن ہے، معاشرے کی دین سے دوری ہے، بھائی کو مار رہا ہے، ہمسائے سے تنگ ہے، تو اس لیے یہ سارے معاملات جو ہیں یہ صرف دین سے دوری ہے. قرآن پاک کو پڑھا جائے ترجمے کے ساتھ، اس کو سمجھا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کو پڑھا جائے اور جمعۃ المبارک کے خطبات میں عوام کو، قوم کو جو ہے وہ تبلیغ کی جائے قرآن اور حدیث کے مطابق، تاکہ لوگ اپنے معاشرے میں اتفاق، اتحاد اور وہ فضا پیدا ہو کہ معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن سکے. لیکن آج کل ہمارے جو علماء دین ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہے، جی اب وہ تو اقتدار کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ایسے وہ تو مطلب گروہ بندی کا نہیں، وہ ٹھیک ہے. دیکھیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیاست کی ہے. سیاست ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن وہ کیا ہے، سیاست ایسے ہے کہ سیاست جو ہے اس میں بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے اس کو سامنے رکھ کر کی جائے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو علماء دین ہے، اصل مسئلہ ان کا، اصل کیا ان کی جواب ہے، اصل ان کا کیا ہے کہ یہ عوام کو، قوم کو ایک ٹریک پہ لے کے آنا. ٹھیک ہے نا. کیونکہ آج بھی لوگ ان کے پیچھے، ہم عقیدت پسند لوگ ہیں نا، بے شک. ٹھیک ہے. ہم عاشق رسول ہے. ٹھیک ہے. ہم ان کے ایک نعرے پہ اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں، یہ ذخیرہ اندوزی ہے، یہ جو رشوت ستانی ہے، یہ جو اپنا کیا کہتے ہیں ملاوٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے کہ اس کی کیا سزا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرما رہا ہے. دیکھیں سورۃ الرحمن میں دیکھیں المیزان المیزان المیزان، کیا اللہ نے کہا ہے کہ تول سیدھا کرو. آج آپ مجھے بتائیں، آپ کسی ریڈی بان کے پاس چلے جائیں، کسی دکاندار کے پاس چلے جائیں، سبزی لینے چلے جائیں، فروٹ لینے چلے جائیں، کوئی چیز بھی لینے چل جائیں ضروریات زندگی کی، تو میرا خیال آپ کو کہیں بھی وہ جو المیزان والا جو ہے نا وہ کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا. صحیح، بالکل صحیح کہا آپ نے. بات یہ ہے کہ علماء دین کی بات میں اس وجہ سے زور دے رہا ہوں کہ یہ ان کے اختیار میں یہ تھا کہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب 1974 میں جب اپنے تمام علماء دین نے باقاعدہ حکومت پہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی اور اس وقت زور دیا اور قانون بنوایا گیا، آئین بنا. آپ کو پتا اس سے پہلے تو عبوری پاکستان کا آئین رہا ہے، 1947 سے لے کر کے 1973 تک کا عبوری آئین رہا ہے. ایک دو مرتبہ باضابطہ کوئی جو ہے کتابی شکل میں ہمارا کوئی آئین نہیں تھا. جب وہ آئین بنا تو اس میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا. ٹھیک ہے نا، جو بہت بڑا اقدام تھا، بہت بڑا فیصلہ تھا جو کہ علماء دین، جب علماء دین نے یہ تک کروا لیا تھا تو کیا اس ریاست کو ایک مسلم ریاست بنانے میں قرآن و سنت کا، دیکھو قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور نظام کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے قیامت تک. اور پھر یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے ہے، وہ تمام کائنات کے لیے.
تمام مخلوقات کے لیے ہے، تمام مطلب ہے زی رول جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات ہے، رحمت للعالمین، تمام عالمین کے لیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات جو ہے وہ بھی تمام عالمین کے لیے، وہ بھی صرف یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے نہیں ہے، وہ سارے ہیں۔ اب جن ملکوں نے، ہم جن کو مطلب ہم غیر مسلم کہتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے وہ اسلام کو مانتے نہیں ہیں، وہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھتے، وہ مسلمان باقاعدہ نہیں ہوتے، بہت سارے لوگ ہوئے بھی ہیں، تاریخ شاہد ہے، لیکن جو نہیں ہو رہے وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی سچا دین ہے تو وہ اسلام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر انہوں نے اسی سے ریسرچ کر کے دنیا میں ساری ترقی کی ہے۔ ایسی بات، آپ ان کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، آپ ان کو غلط تولتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، آپ ان کو ذخیرہ دوزی کرتے ہوئے نہیں، ملاوٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھیں۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ جن لوگوں میں یہ چیزیں شامل ہیں، یہ اعمال شامل ہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہیں، تو پھر ہم مطلب کس بات پہ یہ دعویٰ کریں کہ ہم اس کے امتی ہیں اور وہ ہم بخشے جائیں گے؟ ساجد صاحب، بات یہ ہے کہ جب پورے یورپ میں سویلائزیشن آئی ہے، انہوں نے اسٹڈی کی ہے دنیا کے نظام کہ ہم اب اپنے ملکوں میں، اپنی قوم پہ کون سا سسٹم لے کے آئیں۔ تو جب انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام جو ہے، ان کا جو دور خلافت ہے، اس کو اسٹڈی کیا، انہوں نے کہا یہ دنیا کا بہترین نظام ہے۔ اور آج آپ دیکھیں پورے یورپ میں، پورے برٹش میں آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نظام چل رہا ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ جس نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے فرمودات پہ عمل پیرا ہو جانا ہے، دنیا میں ترقی اس کا مقدر ہے، بے شک۔ اور جس نے عمل پیرا نہیں ہونا، ذلت، رسوائی اس کا مقدر ہے، جیسا کہ آج کل ہمارا مقدر بنا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں بحثیت انفرادی طور پہ بھی سوچنا پڑے گا، اپنا احتساب کرنا پڑے گا، کو جب تک ہر فرد اپنا احتساب نہیں کرے گا، اپنے آپ کو اس کرائیٹیریا میں نہیں لے کے آئے گا، پھر وہ ایک فرد سے افراد بنتے ہیں، افراد سے پھر جو ہے وہ ایک سوسائٹی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے میں ہم سارا مورد الزام دوسروں کو ٹھہرا دیتے ہیں، جی ہماری ریاست ایسی، ہماری حکمران ایسے ہیں، یا ہمارے علماء دین، ٹھیک ہے، ہر انسان کا ایک اپنا اس کی جاب ہے، ٹھیک ہے، اس نے ادا کرنی، لیکن انفرادی طور پر بھی میرا بھی تو یہ بنتا ہے نا کہ مجھے اللہ نے دماغ دیا ہے، مجھے اللہ نے سوچ دی ہے، مجھے اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے، میں اللہ کے قرآن کو، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو، جہاں میرا مفاد آتا ہے وہاں مجھے ساری سمجھ ہے، ٹھیک ہے، تو جہاں میرا تھوڑا سا میرا نقصان ہوتا ہے وہاں میں سب کچھ بھول جاتا ہوں۔ تو ایسے نہیں ہے، مقصد یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ حیات دیا ہے، جو ایک دائرہ دیا ہے، اس دائرے میں رہ کر ہمیں اپنی زندگی گزارنی پڑے گی، اور اگر ہم وہ گزاریں گے، آپ کے فرمودات پر عمل پیرا ہوں گے، آپ کی تعلیمات کے مطابق اپنے زندگی کو کریں گے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس معاشرے فرسٹریشن بھی ختم ہو جائے گی اس معاشرے سے، اور جو ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ابھی آپ دیکھیں کہ میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اب مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ کس سلسلہ، کیا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی عقیدت کا پیمانہ کیا ہے کہ وہ ایک مطلب پڑھ تو بچی نعت رہی تھی، لیکن وہ ساتھ کیا بول رہی تھی کہ میں اپنا یہ جو ونڈا ڈیری ملکاں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو اب آپ اندازہ کریں کہ جہاں پہ مطلب ہمارے مسالک کا، ہمارے ظاہر سی بات ہے، یہ جو مسالک ہیں ان کو بھی تو کوئی علماء دین چلا رہے ہیں نا، بچی کو کسی نے ایجوکیٹ کیا نا، ایجوکیٹ کیا تبھی اس نے یہ پڑھی ہے نا، اس کو کسی نے پہلے یہ لکھ کے دی، پھر اس کی ٹون بنا کے دی، پھر اس نے پڑھا نا۔ تو ملتان میں تو اس وقت دکھایا گیا ہے، وہ ایک ملتان میں ایک واقعہ کہ وہاں ایک وہ کچھ لڑکیوں کو، ینگ لڑکیوں کو حوریں بنا کے پیش کیا، اور کچھ جگہ جو ہے وہ ڈانس دکھایا گیا، بکرے دکھایا گیا، مطلب یہ کیا ہے؟ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بازاری عورتیں ہیں، تو ہم تو یہ ہمیں تو اٹھا کے لے آئے تھے کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دے دیں گے، آپ مجھے اب یہ بتائیں کہ کیا
لا حول ولا قوت پوری الا امت باللہ مسلمہ دیکھ لیں، العظیم۔ تمام مسلم کنٹریز دیکھ لیں، کہیں بھی آپ کو ایسی کوئی مثال نظر آئی ہے؟ بالکل نہیں، ٹھیک ہے، کبھی نہیں، سوائے پاکستان کے، پاکستان، ٹھیک ہے، یا ٹھیک ہے کوئی تھوڑا سا ہوگا اگر انڈیا میں کوئی تھوڑا سا ہوگا، بھارت میں ٹھیک ہے، انڈیا میں ایسا نہیں ہے جیسا اس دفعہ یہاں ہوا ہے، انڈیا میں ایسا نہیں ہوا۔ یہ لاسٹ ایئر جو ابھی آپ یہ بات کر رہے ہیں نا حوروں کی، یہ لاسٹ ایئر بھی ایک ویڈیو چلی تھی، یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہاں البتہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے انڈیا میں، مجھے خود بھی اتفاق ہوا ہے، میں 89 میں ستمبر میں انڈیا گیا تھا، تو مجھے جے پور بھی جانے کا اتفاق ہوا۔ تو جے پور میں گیا تو وہاں جب ہماری بس جو ہے نا وہ شہر کے اندر سے گزر رہی تھی، تو سامنے سے ایک وہ آ رہا تھا، ان کا جو ہے نا ریلی جلوس آ رہا تھا، تو اس میں انہوں نے نا پالکی میں ایک خوبصورت سی لڑکی بٹھائی ہوئی تھی، جیسے ان کی وہ دیویاں ہوتی ہیں یہ وہ۔ تو میں جہاں پہ ہوٹل میں گیا تو وہ بھی مسلمانوں کا ہوٹل تھا، نیشنل ہوٹل جے پور میں، بہت بڑا ہوٹل ہے۔ تو میرے کسی حوالے سے وہ دوست تھے، تو ان سے جا کے میں نے پوچھا، خالد نام تھا ان کا، میں نے کہا خالد بھائی یہ کیا؟ کہنے لگے یہ اصل میں ان لوگوں کی جو ہے نا فلاں دیوی جو ہے نا اس کو اب یہ انہوں نے نا وہ اسٹیچو بنانے کی بجائے نا وہ اس ٹائپ اوریجنل حالت میں اس کو بٹھا دیں۔ تو وہ تو مطلب بدھ مذہب ہے، وہ ہندوانہ رسمیں ان کی، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ تو ایسا کر سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا یہ طبقہ جو ایک نیا مطلب ایک ٹرینڈ تیار ہو رہا ہے یا تیار کیا جا رہا ہے، ہاں تیار کیا جا رہا ہے، یہ کس مقصد کے تحت کیا جا رہا ہے، اور ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیوں کیا جا رہا ہے، اور یہ قوم کو، آنے والی نسل کو کس طرف لے جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو ناظرین کرام یہ ٹاپک تو بہت جو ہے وہ پیچیدہ بھی ہے، لمبا بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم کوئی عالم دین بھی نہیں ہے، ہم ایک عام سے ایک کلمہ گو مسلمان ہے، ہمارا عمل گو پورا مسلمانوں والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی الحمدللہ ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم اس پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری کائنات کے لیے نبی ہیں، رحمت للعالمین ہے، ان کے امتی ہیں۔ لیکن ایک بات یہ واضح ہو گئی ہے کہ اگر ہم نے اس چیزوں پہ توجہ نہیں دی، ہم نے اسلام کو صحیح طرح سے نہ سمجھا اور نہ پڑھا، قرآن پاک کو خاص طور پہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو اگر اس پہ عمل نہیں کیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ یہ دنیا بھی ہماری جائے گی اور دین تو خیر جائے گا ہی۔ پھر تو دنیا بھی ہماری جا چکی ہے، جو خرافات جن چیزوں کا میاں صاحب نے ذکر کیا یا میں نے ذکر کیا ہے کہ جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، بددیانتی، بدعنوانی اور ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی، یہ وہ ساری چیزیں ہیں، رشوت ہے، سود ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع کی گئے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ ہمیں اپنے معاشرے سے مکمل طور پر ختم کرنا ہوگا، اور ریاست کو بھی چاہیے وہ جب قرآن کی صورت میں ہمارے پاس ایک باقاعدہ جو ہے نظام موجود ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ کسی بھی ڈیموکریٹک سسٹم کو یا پریزیڈنشل سسٹم کو یا آمریت کو یا کسی بھی نظام کو چلانے کی کوشش کی بجائے وہ بہتر یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ اور قرآن پاک کو جو کہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، نظام ہے، اس کا نفاذ کرے، جس کو اسلامی نفاذ کا نظام کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے مسلمانوں کی بقا بھی نہیں ہے، اور جہاں جہاں مسلمان موجود ہے وہ اسی طرح پریشانیوں میں مبتلا رہے گا۔ تو لہٰذا اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔